يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
الحمدللہ دوسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس، بے وقوف لوگ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کو کس چیز نے پھیر دیا ان کے قبلے سے جس پر وہ پہلے تھے۔ قل اے نبی ان کو وضاحت کر دیجئے، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو یہود کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو آپ نے ان سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ صرف اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا اور میرا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ آپ کے دل میں تڑپ تھی، خواہش تھی، اور بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ حکم کب آئے گا۔ اور اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ جو بے وقوف لوگ ہیں، بدھو، احمق، وہ آپ کو ستانے کے لیے وہ آپ کو کہیں گے کہ پہلے جس قبلے کی طرف تھے تو دوسرا قبلہ آپ نے اپنا رخ کیوں موڑ دیا۔ تو ان کو بتا دیجئے گا، وضاحت کر دیجئے گا کہ سب سے بڑی چیز اللہ کا حکم ہے، اور ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار آزماتا ہے، بار بار ٹیسٹ لیتا ہے، بار بار امتحان لیتا ہے، اور اللہ دیکھتا ہے کہ میرے حکم پہ کون عمل کرتا ہے اور اپنے نفس کی خواہش کو کون آگے لے کر چلتا ہے۔ تو صراط مستقیم میں دو راہیں چوراہے آتے ہیں، انسان نے اس وقت اللہ کے حکم کو دیکھنا ہوتا ہے اور اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو۔ اب دیکھیں کہ جس چیز سے ہمیں پیار ہوتا ہے وہی چیز ہمارا معبود بن جاتی ہے۔ تو ہمارا معبود کیا ہے؟ وہ رب کائنات ہے کہ لا مطلوب الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ تو اللہ کی ذات سب سے بڑی، اللہ اکبر جو کہتے ہیں ہم، تو بہت بڑا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، اور صرف اللہ اکبر زبان سے نہیں کہ ہمارے رگ و پے میں اللہ کی کبریائی ہو کہ اللہ تیرا حکم بڑا ہے، تیرا کانسٹیٹیوشن، تیرا آئین، تیرا رسول، تیرا حکم بہت بڑا ہے اور ہم بہت چھوٹے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور قبلہ شمال کی طرف تھا اور بیت اللہ جنوب کی طرف تھا۔ آپ بار بار اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کلیئر آرڈر نہیں آتا تو آپ اپنا رخ موڑ نہیں سکتے تھے۔ بہرحال بشر بن برا بن معرور ایک صحابی کے گھر آپ نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ تیسری رکعت میں رکوع میں تھے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ غلی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو آپ نے اسی وقت اپنا رخ پھیر دیا، اور جیسے ہی رخ پھیرا تو جتنی جماعت آپ کے پیچھے تھی انہوں نے بھی رخ موڑ لیا، اور جیسے جیسے جس کو پتہ چلتا گیا تو سب نے اپنا رخ موڑ لیا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ تو اسی کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت ہم نے تمہیں بہترین امت بنا دیا، ٹھیک امت، درمیانی امت۔ وسطا کے بہت سارے مطلب ہیں، اور وسطا کا سب سے بہترین مطلب جو ہے وہ معتدل، اعتدال والی امت کہ لا رہبانیت فی الاسلام۔ اور پھر قرآن پاک کا معجزہ دیکھیں کہ یہ وسط کا لفظ یہ بالکل درمیان میں ہے۔ سورۃ البقرہ میں جب الفاظ کی گنتی کرتے ہیں تو یہ بالکل درمیان میں آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاجْتَبَاكُمْ، اے امت محمدیہ تم چنی ہوئی روحیں ہو۔ اب قبلے کی تحویل کا مقصد صرف قبلہ بدلنا نہیں، بلکہ تمہیں پورا ایک کانسٹیٹیوشن، آئین اور قانون دیا جا رہا ہے۔ امامت کا تاج بنی اسرائیل سے لے کر تمہارے سر پہ پہنایا جا رہا ہے، اور بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تم نے اس مشن کو جاری و ساری رکھنا ہے، اس کو لے کر چلنا ہے۔ وہ ایک چین جو حضرت آدم سے چلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اب اسی چین کا حصہ بننا ہے۔ تو تم بہترین امت ہو، اور بہترین امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائے۔
اے امت محمدیہ، اب تمہارا فرض ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی گواہی اپنے قول اور عمل سے دی، اب تمہیں اس قول و عمل سے پوری نوع انسانی پر وہی تم نے گواہی دینی ہے۔ اب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانوں کے درمیان واسطہ بن گئے ہو، لنک بن گئے ہو۔ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے نہیں کہنا، بلکہ صراط مستقیم کا راہی بننا ہے اور پوری زندگی میں اللہ کے حکم لے کر چلنے ہیں۔ تو تم نے گواہی دینی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تو آپ نے 23 سال کے عرصے میں جو بتایا اس پہ عمل کر کے پریکٹس کر کے دکھایا اور بہترین رول ماڈل بنے، چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ آپ کے تعلقات ہوں، آپ کے ریلیشنز ہوں، چاہے آپ کی ٹیچنگ ہے، ہر میدان میں آپ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہم شہد، اے اللہ گواہ ہو جا، جو تو نے اللہ مجھے وحی کے ذریعے پیغام پہنچایا میں نے سب آگے پہنچا دیا، اب یہ میری امت کا کام ہے کہ آگے پہنچائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، چاہے ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے تو آگے تک پہنچا دو۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے تو ہم نے اس کو کیوں بدل دیا؟ الا لنعلم، ہم جاننا چاہتے تھے، پرکھنا چاہتے تھے کہ کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی تھی، بھاری چیز تھی، بہت گراں تھی، مگر ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ لنک جوڑے کہ جنہوں نے ہدایت کی دعا کی کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تو صراط مستقیم کے راہی ان چیزوں کو لے کر نہیں چلتے، بس اللہ کا حکم آیا، اب اپنے عقل کو بس پیچھے کر دینا ہے۔ تو تبدیلی کس کے لیے مشکل ہوتی ہے؟ جس کے نفس میں ضد اور ہٹ دھرمی ہو۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے۔ انہوں نے مذاق اڑایا کہ جو 16-17 مہینے تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو اس کا مطلب ہے تمہاری نمازیں ضائع ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کہا، نمازوں کو کہا تمہاری نمازیں ضائع نہیں ہوئیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ایک اور شان رؤوف، رحمت کا آخری حصہ یا رحمت کی شدہ کو رأفہ کہتے ہیں، کہ جب رحمت کی انتہا ہوتی ہے تو رأفت بنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رؤوف رکھا کہ شفقت فرمانے والا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی صفت ہے کہ آپ بھی رؤوف ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کا بار بار پلٹنا مڑنا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ بس وہ نماز میں ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ اور پھر پوری امت کو کہا گیا کہ جہاں جس جگہ بھی تم ہو تو تم اپنے چہرے بیت اللہ کی طرف پھیر دو۔ اور یقیناً اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، خانہ کعبہ ہی اصل قبلہ ہے مسلمانوں کا، ان کی کتابوں میں یہ مینشن ہے، اور اللہ بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اے نبی اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر دلیل ہر نشانی لے آئیں تو بھی وہ پیروی نہیں کریں گے آپ کے قبلے کی، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور وہ آپس میں بھی متفق نہیں، ان کے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں۔ یہود صخرہ کی طرف یعنی مغربی گوشے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور عیسائی شرقی حصے کی طرف۔ اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں اس کے بعد کہ آپ کے پاس قرآن پاک آ چکا، علم آ چکا، تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ محاورہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی تھے، مسلمان ہوئے اور فرمانے لگے میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، کہ ان کی کتابوں میں سارا کچھ کلیئر کٹ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں اپنے بیٹوں کا یقین نہیں لیکن آپ کی نبوت و رسالت کا یقین ہے، اور یقیناً ایک گروہ ان میں سے حق کو چھپاتے ہیں جان بوجھ کر،
یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، ہرگز آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر انسان نے اپنی زندگی کا ایک مرکز بنا لیا، ایک پیشن بنا لیا، ایک ٹارگٹ، ایک گول بنا لیا۔ ہوا مولّیہا، وہ اس کی طرف منہ موڑنے والا ہے، وہ محنت اس کے لیے کرتا ہے۔ اے انسان، تو نے کیا کرنا ہے؟ فاستبق الخیرات، تو نیکیوں کی طرف جلدی کر، سبقت کر، ریس لگا دے، تو تیز دوڑ۔ تو سب سے بہترین کھلاڑی کون ہے، کون پلیئر ہے جو کہ نیکیوں کی ریس لگانے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو محنت کرنے والا ہے، کوشش کرنے والا ہے، زندگی بھر تو محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اور کوششیں کرتا کرتا اپنے رب سے جا کر تیری ملاقات ہوتی ہے اور تو اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب تیری چوائس ہے کہ خالی ہاتھ جاتا ہے یا نیکیوں کے اپنے کشکول میں نیکیاں لے کر جاتا ہے۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جہاں سے آپ کا گزر ہو تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، اور یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق فیصلہ ہے، اور اللہ بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ اور جہاں کہیں سے آپ کا گزر ہو تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف موڑ لیجئے، اور جہاں کہیں اے مسلمانوں تم ہو تم اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی بھی اعتراض سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اے انسانوں، ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ تو تقوی قرآن پاک کی تھیم ہے، بار بار خوف کی بات ہوگی، تقوی کی بات ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، انبیاء بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور فرشتوں کے بارے میں کہا وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، ہر وقت اللہ کا خوف ان پہ رہتا ہے، وہ لرزاں ترساں رہتے ہیں۔ علماء کے بارے میں کہا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، جس کو سمجھ آ گئی تو اس کو خشیت اس کے وجود میں، اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ اور کہا وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، اور متقین اللہ سے ڈرنے والے ان کو ہر وقت خشیت ان کے وجود پہ رہتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، ان میں ایک چیز خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ اللہ کا خوف ظاہر اور باطن میں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے جو اللہ کے خوف سے روتی ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پہ پوری کروں، یہ اسلام کی نعمت، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، پھر صراط مستقیم پہ چلو۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی۔ یہ سورۃ البقرہ حضرت ابراہیم کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، اور ان کی دعا تھوڑی سی مختلف، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پوری ہوئی۔ انہوں نے پہلے وہ آخر میں لے کر آئے تزکیے کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو امپوز کیا کہ دیکھو کہ تزکیہ پہلے ہوگا اور کتاب و حکمت کی تعلیم بعد میں ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وہ دعا قبول ہو گئی۔ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا، تم ہی میں سے، اے عرب والو تم ہی میں سے ہیں، اور تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے آج ہمارا تزکیہ نہیں ہے، آج ہماری صفائی نہیں ہے۔ بہت نالج ہے، بہت انفارمیشنز ہیں، لیکن وہ دل کی دنیا نہیں بدلی۔ تو جب تک تزکیہ نہیں ہوگا تو زیادہ علم بہت بھی بیکار ہوگا۔ ہم اصحاب الکہف کو دیکھتے ہیں کہ اصحاب الکہف کو کوئی علم نہیں تھا، کوئی نالج نہیں تھی، کوئی نبی ان کے پاس نہیں تھا، کسی نبی کی تعلیمات ان کے پاس کلیئر نہیں تھی، کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی، لیکن صرف اللہ کا خوف تھا۔ تو وہ تزکیہ، اور تزکیے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا شرف عطا کیا۔ تو کہا کہ تلاوت کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ اپنا تزکیہ کرنا، جھاڑ پھونچ کرتے رہنا، صفائی کرتے رہنا۔ یہ آپ دیکھیں جسمانی صفائی بھی روز کی، گھر کی صفائی روز کی، کپڑوں کی صفائی روز کی، برتنوں کی، ہر چیز کی صفائی ہے۔ جب تک باطن کی صفائی نہیں ہوگی، باطن نہیں چمکے گا تو علم اثر نہیں کرے گا۔
تو اب اللہ تعالیٰ نے صحیح ترتیب بتا دی کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تمہیں ہماری آیتیں انہوں نے پڑھ کے سنائی اور پھر تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہاری روح کی صفائی کرتے ہیں اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، قرآن اور سنت سکھاتے ہیں اور تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت دین لے کر آئے، بہترین دین لے کر آئے، آپ نے پورا دین کا باغ سجا کر ہم سب کو دے دیا۔ نیکی کیا ہے، نیکی کس وقت کتنی کرنی ہے، یہ سارا کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ پوری ایک زندگی ہے جو آپ نے ہمیں سکھائی۔ ایون کہ ہم محفل میں بیٹھتے ہیں تو محفل کے آداب کیا ہیں، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، چلنے کے آداب، بولنے کے آداب، معاشرت کے آداب، معیشت کے آداب، سیاست کے آداب، ٹیچنگ کے آداب، یہ سب چیزیں، تمام ایٹیکیٹس، ایون کہ کسی کے گھر جاؤ تو گھر جا کر کیا کرنا ہے، کلیئر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے واضح کر کے بتا دیا کہ ایسے نہیں کسی کے گھر چلے جائے۔ کیا کرو کہ پہلے نوک کرو، سلام کرو 3 بار، اگر اندر سے جواب نہیں آئے تو واپس چلے جاؤ۔ تو پورا دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھ کر اس پہ عمل کر کے ہمیں دکھایا اور کہا تمہیں سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب اے لوگو، اے مسلمانوں، تم نے کیا کرنا ہے، فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، جب تو میرا تنہائی میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں کرتا ہوں، اور جب تو کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بہترین مجلس، ملائکہ کی مجلس میں تیرا ذکر کرتا ہوں، اور شکر کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے ہر پل انسان کو مدد چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 ہتھیار ہمارے ہاتھ میں تھما دیے، صبر کا اور نماز کا، لیکن صبر بہت مشکل ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو مشکل کاموں پہ میں ملتا ہوں، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور نہ کہو ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ ہر انسان جب مرے گا تو عالم برزخ میں جائے گا، اور پھر اس کے بعد حشر ہوگا، اور پھر عدالت لگے گی، پھر پل صراط، اور اس کے بعد جنت ہوگی۔ بہت مراحل سے گزر کر جائے گا، لیکن شہداء کی روحیں ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں اور سبز پرندوں کے جسم میں اللہ کے عرش کے گرد طواف کرتی ہیں۔ جیسے ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا کہ جب وہ حبیب نجار کو شہید کیا گیا تو اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، جنت کے دروازے کھل گئے اور فوراً وہ جنت میں پہنچ گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دو، خوشخبری دو، مبارک دو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے۔ اب دیکھیں یہ بہت خوبصورت، پھر وہ کانسٹیٹیوشن، ایک آئین اللہ نے دے دیا کہ کوئی مصیبت کا وقت ہو، کوئی آزمائش کا وقت ہو، ایون کہ گلاس ہاتھ سے گر جائے، پلیٹ گر جائے، کوئی بھی ناخوشگوار بات سنتے ہو تو فوراً کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سلمہ بہت دکھی ہوئیں جب ان کے شوہر ابو سلمہ فوت ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمہ تو پڑھتی رہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آج وہ گئے کل ہم سب کی باری ہے، اور پڑھتی رہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو انشاءاللہ قرار آ جائے گا۔ تو وہ کہنے لگیں کہ ابو سلمہ سے بڑھ کر شوہر کس کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں اور فرمانے لگیں کہ واقعی اس دعا کا اثر کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ زندگی کا سفر انتہائی اب دشوار ہو گیا ہے، تو دشواری کے وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر پتھر ہٹتا جائے گا اور پھر اس کے بعد آسانی ہوگی۔ کسی نے کہا کہ ان حلاوت اجریہا ان صد مرارت صبریہا،
اجر کی حلاوت نے، کہ جب اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دو، تو اجر کی حلاوت نے صبر کی کرواہٹ مجھ سے بھلا دی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر عنایات ہیں اور رحمتوں سے نوازتا ہے، اور پھر یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب صفا اور مروہ کی بات ہو رہی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بت رکھ دیے گئے تھے اور ان بتوں کے لیے وہ دوڑا کرتے تھے۔ تو جب مسلمانوں نے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ تو بتوں کے لیے دوڑتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ صفا مروہ حضرت ہاجرہ کی نشانی ہے، اور من شعائر اللہ، اللہ کی علامات میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے، اور جو نیکی کرے خوشی کے ساتھ برضا و رغبت، تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ قدردان اور جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک تھیوری دی کہ دیکھو کہ مصیبت پہ اگر صبر کرو گے تو رب ملے گا، صراط مستقیم پہ چلو گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈل، ایک انسان کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو یہ صبر کی مثال کون ہے، حضرت ہاجرہ۔ حضرت ہاجرہ کی صبر کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، بلکہ انبیاء تک کو ان کی اقتداء میں دوڑوا دیا کہ انہوں نے اس آزمائش پہ عملی صبر کیا، وہ رول ماڈل بنی۔ حالانکہ وہ ممتا کی تڑپ تھی، اللہ کے لیے وہ دوڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت بنا دیا اور دوڑ کی جگہ کو شعائر اللہ بنا دیا۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتارا روشن دلائل میں سے اور ہدایت میں سے، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو واضح فرما دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی ان پر لعنت، اور لعنت کرنے والے بھی ان کے لیے لعنت کرتے ہیں۔ کہا کہ علماء جب حق کو چھپا جائیں، صحیح بات کو چھپا جائیں، تو اللہ بھی اور کل کائنات ان پر لعنت کرتی ہے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر دیں اور دوبارہ سے بتانا شروع کر دیں، تو میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں تو ہوں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم فرمانے والا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر کی حالت میں، ان پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی اور باقی تمام لوگوں کی بھی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان سے عذاب کو نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا پہلا تعارف، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے مظاہرے ہمارے سامنے کر دیے۔ بہت خوبصورت آیت آ رہی ہے، اس کو آیت الآیات کہتے ہیں کہ بہت سی نشانیاں اللہ نے ہمارے سامنے کر دی کہ دیکھو یہ اس کی رحمانیت کا مظہر ہے۔ اللہ کو پہچان کر کائنات میں دلچسپی لو۔ اللہ خود تو اسباب کے پردوں میں چھپا ہوا ہے کہ اس کی کائنات اتنی پرفیکٹ ہے تو میرا رب کیسا ہوگا۔ ان فی خلق السماوات والارض، یہ حکمت کا بہت بڑا پھول ہے کہ یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق اور رات دن کا آنا جانا، اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، اور جو اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے اس سے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد زندگی دیتا ہے، اور اس نے ہر طرح کے جانور جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کا پھرانا، الٹ پھیر اور بادل جو تابع کر دیے گئے آسمان اور زمین کے درمیان، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ بہت خوبصورت کسی نے اشعار کہے کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، گلشن کی بہاروں سے، تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی خبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے، تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے، تو ہیرے کی ضیاء سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات ہمارے سامنے کر دی کہ اے انسان ان آیتوں کو دیکھ اور پھر اپنے رب کو پہچان۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے، اور ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں۔ ان کو سب سے بڑھ کر محبت اللہ کی محبت، کہ اللہ کی محبت کی چھاؤں میں اللہ کی محبت کو درخت سمجھ لیں، اس کی چھاؤں میں اللہ کے حکم کے مطابق وہ اپنے رشتوں سے چیزوں سے پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ سب کا خالق اللہ ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ظالم دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، اور اللہ سخت ہے سزا دینے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت پہ ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ اس طرح سے ہو جائیں کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ اللہ چشمہ ہے اور وہیں سے محبتیں پھوٹتی ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ معرفت ہے، پہچان کا کلمہ ہے، اور نماز محبتوں پہ لے کر آتی ہے۔ سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے، اور محبت اعضاء سے نظر آتی ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے اور تمام تعلقات کٹ جائیں گے، اور وہ جنہوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک چانس مل جاتا، ہم ایک بار دنیا میں لوٹ کر جاتے اور ہم ان سے ویسے بیزار ہوتے جیسا یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ ایسے ہی اللہ ان کے اعمال ان پہ حسرتیں بنا کر پیش کرے گا، ان کو دکھائے گا، اور وہ آگ سے نکلنا پائیں گے۔ سب سے پہلا حکم جو آ رہا ہے وہ کھانے کا حکم ہے کہ حرام سے بچو اور حلال اور طیب کھاؤ۔ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا، اس نے اس کائنات کو دسترخوان بنا کر ہم سب کے لیے سجا دیا، زیادہ چیزیں حلال کر دیں اور چند چیزیں حرام کر دیں، حلال عین بھی ہو اور حلال بالذات بھی ہو، یعنی حرام سے پاک ہو اور کمائی بھی حلال ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا سب اے انسان تیرے لیے، اور تو ٹیسٹ کے لیے پیدا کیا گیا، بہت کم چیزیں اللہ نے حرام کی، باقی سب حلال ہیں۔ دیکھیں کہ پاکیزہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہر عبادت پہ اجر ملتا ہے، اور کھانے پینے کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے۔ ہمارا عمل، ہماری صحت، ہماری چال ڈھال، ہمارا اخلاق، اس پہ کھانے کا اثر ہوتا ہے۔ تو اعتدال سے کھائیں اور ہمیشہ حلال کھائیں، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر وہ کہو جن کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہ کہو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو جو اللہ نے اتارا قرآن پاک، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے کہ جن طریقوں پر ہم نے اپنے آبا کو پایا، خواہ ان کے آبا نہ کچھ عقل رکھتے تھے اور نہ ہی صحیح راستے پہ تھے، اور مثال ان کی جنہوں نے کفر کیا ایسے ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سمجھتی ہو۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کوئی بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیا۔ اب دوبارہ کھانے کا ذکر آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا ایک صبر کرنے والے روزہ دار کو ملتا ہے۔ کھانا اور شکر دو عبادتیں ہیں۔ تو کہا کھاؤ گے وہ بھی عبادت بن جائے گا اگر سنت طریقے سے کھاؤ گے، اگر حلال طیب کھاؤ گے اور شکر کرو گے تو وہ بھی تمہاری عبادت کاؤنٹ ہوگی۔ کھانا کھا کے شکر ادا کرو، پاکیزہ کھاؤ جو ہم نے تم کو دیا، اور اللہ کا شکر کرو اگر واقعتاً تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ یقیناً اس نے تم پہ حرام کر دیا مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، جو بے قرار کر دیا جائے، نہ سرکشی کرنے والا اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا، یعنی تورات میں نازل فرمایا، اور بیچتے ہیں اسے
بہت ہی تھوڑی قیمت کے عوض۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں، اللہ ان سے کلام تک نہ کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا اور عذاب کو مغفرت کے بدلے، تو کیسے یہ برداشت کریں گے؟ کس طریقے سے آگ پہ صبر کریں گے؟ کیا یہ آگ کو برداشت کرنے کو تیار ہیں؟ یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ، اور جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔